اسٹوری آف سکسیس کے اس مرحلے میں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وسطی پنجاب کی تاریخی تحصیل کے نواحی گاؤں جسوکی کے ایک نوجوان شخص سے، جنہوں نے اپنے دور تعلیم میں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ ریاضت کی۔ کہ میں نے اپنی پڑھائی کو یا اس سٹرگل کو وہاں پہ سٹاپ نہیں کیا۔ نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے، زندگی کا کوئی ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی پوری کاوش اس مقصد کو حاصل کرنے کے اوپر لگا دو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ ضرور کامیاب ہوں۔ السلام علیکم، دس از میلی حیدر جعفری۔ اسٹوری آف سکسیس کے اس مرحلے میں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وسطی پنجاب کی تاریخی تحصیل کے نواحی گاؤں جسوکی کے ایک نوجوان شخص سے، جنہوں نے اپنے دور تعلیم میں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ ریاضت کی، اور اس قدر ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ لگے رہے، ہمت نہ ہاری، اور نوجوانوں کے لیے آج ایک مثال بنے۔ جی ہاں، میں موجود ہوں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹا خیر و مٹمل کے ہیڈ ماسٹر جناب محترم خلیل الرحمان انجم کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے آپ کی جو یہ کامیابی کی ایگزامپلز ہے، جو سٹوری ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں مختصراً آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دور تعلیم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کن کن مراحل سے یہ کامیابیاں سمیٹی، اور کن کن مدرسوں میں جا کے، کن کن اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں جا کے آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حیدر صاحب بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی تعلیم کے حوالے سے مجھے پڑھنے کا شروع سے ہی شوق تھا۔ شروع کا مطلب ہے کہ قریباً میں 3rd کلاس میں تھا تو ہمارے جو استاد تھے ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے ایک لفظ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے، ہم تھوڑے سے بچے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی جو اس لفظ کو صحیح پروناؤنس کرے گا اردو کے اندر تو اس کو میں انعام دوں گا۔ تو لفظ لکھا ہوا تھا پبلشرز، اور یہ اردو میں لکھا ہوا تھا، تو وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، تو سر نے مجھے 1 روپیہ انعام دیا اور ایک چھوٹا سا کتابچہ وہ انعام کے طور پر۔ تو خیر، جو میرا گاؤں ہے جسوکی، اور مجھے بڑا فخر ہے، میرا اس سے تعلق ہے، ابھی بھی اس وقت وہاں سے بڑی بڑی شخصیات جو تعلیم کے، جوڈیشری کے، وکالت کے، ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے جلال پور بھٹیاں کے گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول جلال پور بھٹیاں، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ خالد محمود ناز صاحب وہاں میرے استاد تھے، ان کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ پھر گریجویشن کیا پنجاب یونیورسٹی سے، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور یہ بڑا ایک ایسا دور تھا جس نے میرے اندر یہ چیز پیدا کی کہ ہاں، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی مختلف سیٹس پہ جا سکتے ہیں، کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سر، آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی دور تعلیم میں بڑی سٹرگل کی۔ ہمیں آپ کے حلقہ احباب سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے پہلے کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کیا، پھر آپ نے اردو سبجیکٹ کو چوز کیا، اور نہ صرف سبجیکٹ کو چوز کیا بلکہ اس کے اندر اتنی اپنائیت لے کے آئے کہ پہلے ماسٹر، پھر ایم فل، اور اب پی ایچ ڈی۔ یہ فیصلہ کیسا تھا؟ دراصل جسے کہتے ہیں نا فیزز آف لائف، انٹرمیڈیٹ سے ہی میں لٹریچر سے میرا اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ میں نے ویسے جو ایک ایکسٹینسو اسٹڈی ہے، جو لائبریری سے کتابیں ایشو کروا کے پڑھتے ہیں، وہ اتنی پڑھ رکھی تھی کہ ہمارے اردو کے جو پیپر میں مضمون آیا کہ سائنس کے کرشمے، اس کے اوپر میں نے اتنا اچھا لکھا، مجھے اساتذہ سے اور پروفیسر صاحبان سے پتہ چلا کہ جو میرا مضمون تھا سائنس کے کرشمے، وہ مطلب ایک ان کو چیک کرنے والے کو یقین نہیں آیا کہ یہ کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پھر میں سوشیالوجی میں چلا گیا، لیکن جب میں دوبارہ کریئر میں آیا ہوں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں جو چنگاری ہوتی ہے وہ مدم تو ہو گئی ہے، لیکن ایسی چنگاری بھی یار اب اپنی خاکستر میں تھی، وہ موجود تو تھی۔ تو پھر مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کون سے اسکول سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنا چاہیے۔ میں نے ایم اے اردو کیا، اور میں نے بڑے شوق سے کیا، اور اس کے بعد ایم فل کیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایم فل کو صرف جیسے لوگ گورنمنٹ سائڈ کے کوالیفیکیشن الاؤنس کے لیے کرتے اس کے لیے نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ 2 سال کے بعد بھی ابھی تک میں نے الاؤنس نہیں لیا۔ تو ریسرچ میں نے کی علامہ اقبال کے اوپر، میرا شوق بھی تھا، اور ایک بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے کی۔ اور بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ پھر میں نے پریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں میری پی ایچ ڈی اردو میں انرولمنٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ خواہش ہے کہ جو تحقیق کا جو ایک میدان ہے، جو ریسرچ کا شعبہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے۔ اور میرے سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میرا سب سے اچھا تعارف یا میرا پسندیدہ تعارف یہی ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ سر، آپ نے بڑی اچھی طرح یہ باتیں بتا رہے ہیں
درس و تدریس بطور استاد آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک بہت اچھا ٹیچر چھپا ہوا ہے؟ بنیادی طور پر جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو میرے جو استاد تھے ان کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے ہم نے ثابت سرگرمیوں کی طرف لے کے آئے کہ تقریر کرنے کی طرف لے کے آئے، اور یہ بھی آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے بتا دوں کہ میں نے 9th کے اندر ضلع کے جو تقریری مقابلہ جات میں اس میں ٹاپ کیا، پھر میں نے 10th میں کیا۔ اس وقت کرنل علی احمد اوان جو ناظم تھی، اور بہت زیادہ ان کا ایک اثر و رسوخ تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، بڑا فوکس بھی تھا، اور ایسا ایڈمنسٹریٹر ہمارے ضلع حفظ آباد کی جو تعلیمی شعبہ ہے اس کو کم ہی ملے ہیں۔ پھر اسی بنیاد پر مجھے بورڈ میں بھیجا گیا کہ آپ نے چونکہ ضلع سے پوزیشن لیا، اب آپ بورڈ میں چلے جائیں۔ وہاں بہرحال میں اس میں ون نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ درس و تدریس کا پھر اسی وقت ہی جب بولنے کا شوق پیدا ہوا تو پھر یہ شوق بھی اپنی پرسنالٹی میں انکلکیٹ کر گیا کہ اب پڑھانا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھانا ہے۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ خلیل صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف پرائیویٹ سکولز میں اور مختلف پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ملز ہیں، وہاں پہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور بڑی لگن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا، اور پبلک سروس کمیشن کے انہوں نے ایگزامز دیے۔ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی شارٹ کٹس میں ہے اور ہمت ہار کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک زندہ ایگزامپلز ہیں، یہ ہیرے ان کے لیے زندہ ایگزامپل ہیں کہ کس قدر کم عمری میں انہوں نے اپنے وہ اچیومنٹس حاصل کی اور ابھی بھی بے دریغ اور بلا جھجک اپنی کامیابی کو چھوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے خلیل صاحب پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ پتہ چلا ہے جو کہ بات بہت ایک مشکل سی ہے کہ جب آپ کے ماسٹر ڈگری کا ایگزام تھا تو آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ اس دن کیا ہوا تھا؟ ایسا ہے کہ میرا ایم ایس سی سوشیالوجی پنجاب یونیورسٹی سے میں کر رہا تھا، لاسٹ سمیسٹر تھا، بلکہ لاسٹ سمیسٹر کے امتحانات چل رہے تھے۔ والد محترم اور ان جو میں ہوں آج جو کچھ بھی میں ہوں یہ ان کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس میں چھوٹا سا میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ کے بچے کو آرمی میں جاب دلوا دیتے ہیں۔ تو والد صاحب مرحوم نے میرے سے مشورہ کیا کہ بیٹا آرمی میں جاب مل رہی ہے بی اے کی بنیاد پر، تو بہتر نہیں ہے کہ نوکری کر لی جائے۔ میں نے کہا نہیں ابا جی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر یونیورسٹی میں، اور میرا میرٹ میں نام بھی آ گیا۔ تو انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، حالانکہ ایک طرح سے ہمارا ایک ایسے طبقے سے تعلق تھا جو بہت زیادہ امیر یا بڑے وسائل والے نہیں ہیں۔ تو یہ کہ میرا مطلب لاسٹ سمیسٹر کے پیپر تھے، فائنل کے پیپر تھے، ایک پیپر رہتا تھا، والد صاحب کو استھما کا جو دورہ ہوا تو فیصل آباد لے کے گئے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ میرے جو بھائی ہیں قمر زمان، اس وقت وہ بھی ٹیچر ہیں، ان کا میں یہ احسان سمجھتا ہوں کہ میری یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے عدم موجودگی میں میرے بزرگوں کا، میرے والد صاحب کا انہوں نے بہت خیال رکھا۔ اور پھر میں گھر آ گیا تو والد صاحب نے مجھے واپس بھیجا کہ آپ یونیورسٹی جائیں، میں بیمار نہیں ہوں، تمہارے سامنے میں ہٹا کٹا ہوں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں علی حیدر صاحب کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمت نہ ہار جائیں۔ تو میں یونیورسٹی پہنچا ہوں، میں کلینیکل سوشیالوجی کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا، اس دوران والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک پیپر میرا فائنل سمیسٹر کا رہتا تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یقیناً اس کو محسوس کر کے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ جس سکول میں 2015 میں بطور پی ایس ٹی ٹیچر آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، وہاں پہ 3 سال بعد آپ نے بطور ہیڈ ماسٹر، یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جس دن میری نوکری ہوئی یہاں پہ میں حافظ آباد میں جب ہم گئے تو ہمارے پاس آپشنز تھے کہ آپ کس سکول میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس ادارے کی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹا خیر مٹمل کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، تو ہماری یہ خواہش تھی، ہم 5 لوگ تھے کہ ہم اس سکول میں آئیں۔ تو یہاں پہ ہماری انڈکشن ہو گئی، تو 1 سال کے اندر ہی جو سکول کا ماحول تھا، اتنے اچھے اساتذہ، اتنے مہربان کلیگز اور اتنے اچھے ہیڈ ماسٹر کہ میں نے اپنی پڑھائی کو یا اس سٹرگل کو وہاں پہ سٹاپ نہیں کیا، کنٹینیو رکھا، مطلب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرتا رہا، پیپر دیتا رہا۔ تو یہ اسی دوران ایسا ہوا کہ میرا پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ہیڈ ماسٹر کا جو پیپر ہے، جس تقرری میں کام کر رہا ہوں، یہ کلیئر ہو گیا۔ اور پھر میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی وہ جنڈو کے میں ہوئی،
لیکن اس کے باوجود چونکہ میں نے یہاں پہ 4 سال 3 سال سرو کیا تھا، میری بڑی خواہش تھی کہ اس اچھے ادارے کی ایڈمنسٹریشن کا اگر میں حصہ بن کے اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکوں تو اٹ ول بی این آنر فار می. دین پھر کوشش کر کے اور جب ایک طرح سے محکمانہ اجازت ملی تو پھر میں یہاں پہ آ گیا. اچھا، کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا ٹیچر جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، جن کا آپ یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اساتذہ کی اگر بات کریں تو خالد محمود ناز صاحب کا نام میں لازمی لینا چاہوں گا. میری جو بچپن کی عمر تھی یا جوانی کے اولین سال تھے، اس میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ میں بھٹکا نہیں ہوں یا میں ڈی ٹریک نہیں ہوا تو اس میں سب سے بڑا کردار میرے محترم استاد خالد محمود ناز صاحب کا ہے. میں اردو ڈائجسٹ کا ریگولر قاری ہوں اور اس کتابوں کی مطلب ریڈنگ کی طرف بھی مجھے انہوں نے راغب کیا. اس کے بعد پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، مگر میری ذات کے اوپر ان کا بڑا کردار مطلب ان کا بڑا عمل دخل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے ڈیسیجنز جس میں اکیڈیمکس کے ہیں، کریئر کے ہیں اور اب بھی ایڈمنسٹریشن کے ہیں، ان میں ان سے مشاورت کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں اور اس میں مجھے فائدہ ہوتا ہے. آپ نے بات کی کہ کوئی ایسا دوست کہ اے ڈی ڈاہر ایڈوکیٹ ایک ایسی شخصیت ہیں، لوگ ان کو اور پیرائے میں جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے. میں ان کو ایک ایسے اچھے دوست کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جن کا میرے ساتھ بڑا اخلاص والا اور انسپائرنگ ریلیشن شپ ہے، اور جس طرح زندگی کے اندر انہوں نے اہیڈ کیا ہے. میں ایک ان کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. وہ کہتے ہیں اف یو ہیو اے ڈسپیوٹ ان لائف سالو اٹ ایٹ اینی کاسٹ اور سالو اٹ ایٹ سم کاسٹ اور سالو اٹ ایٹ اینی کاسٹ. ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ زندگی میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا تو اسے ہر صورت میں سالو آؤٹ کریں، وگرنہ آپ زندگی میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے. جی، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی کمپنی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. انہوں نے اے ڈی ڈاہر صاحب کی بات کی اور میرے خیال میں آپ نے BZU یونیورسٹی سے LLB بھی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کی بات کی. اور اگر پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کی بات کریں تو لکھنے لکھانے کا ذکر یہاں پہ ضرور کیا جائے گا. ہمیں آپ کے حلقہ احباب سے پتہ چلا ہے کہ آپ آرٹیکل بھی لکھتے رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے اتنی کم ایج میں اور اتنی اچیومنٹس حاصل کرنے کے بعد انتظامی امور میں بھی آپ مصروف رہتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے مختلف ڈیوٹیز ملتی ہیں آپ کو بطور سپروائزر، بطور RD، ان کو بھی بخوبی انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا عمل بھی جاری ہے؟ کچھ چیزیں انسان کے اندر بائی برتھ موجود ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، اس وقت پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کی ایک کتاب شائع ہوئی جو کہ سفرنامہ تھا، گھوم لیا پاکستان. تو وہ مجھے پڑھنے کو ملی تو مجھے اتنی اچھی لگی، اس نے مجھے کتاب نے اتنا میسمرائز کیا کہ میں نے اس کے اوپر ایک ریویو لکھا. وہ ریویو اتنا اچھا تھا اکارڈنگ ٹو دا آتھر آف دا بک کہ انہوں نے اس کو سیو کر لیا، اور آج قریباً 20 سال بعد بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ 2006 کی بات ہے، 2005 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رک گیا مختلف معاملات کی وجہ سے. پھر ابھی کوئی 2 سال قبل میں نے لکھنا شروع کیا ہے اخبارات میں آرٹیکلز. اس میں بھی استاد محترم کی موٹیویشن شامل ہے، ان کی گائیڈ لائن بھی، لیکن مطلب میرے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں روزنامہ مشرق میں، کتابیں اپنے آبا کی، اور جنگیں اور ہمارا معاشی بحران، اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل پر. اور مجھے بڑا خوشی ہے، ہمارے ہاں ایک زری ہے، اس کے اوپر میرا نوائے وقت کے اندر آرٹیکل شائع ہو چکا ہے. آواز دوست مختار مسعود صاحب کی کتاب ہے، اس کے اوپر ریویو شائع میرا ہو چکا ہے. یہ چند آرٹیکل ہے جو میں نے لکھے. بڑے مشکل حالات میں آپ نے اپنی زندگی کو سروائیو کیا، دورہ تعلیمی سے ہی آپ نے اپنی کاوشیں جاری رکھی. نوجوان یوتھ جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میرا اپنا ایک مطلب زندگی کا جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوس سٹرگل ہے، آپ جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں، آپ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایون اگر ہم آپ کی اگزامپل دیں یا اور جتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مقام پر ہیں، وہ کمپیریٹیولی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ آپ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے. نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی پوری کاوش اس مقصد کو حاصل کرنے کے اوپر لگا دو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ ضرور کامیاب ہوں. آپ کے قیمتی جملوں اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ. نوجوانوں کے لیے قیمتی میسج کہ مسلسل محنت، ریاضت اور لگن اور ڈیڈیکیشن کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو جناب محترم
خلیل الرحمان انجم صاحب سے، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ یہاں مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔